بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 15۔ ناظرین، پارہ نمبر 15 کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، جس میں واقعہ معراج کا ذکر، بنی اسرائیل کی تاریخ اور انسانی اخلاق و معاشرت کے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، جس میں اصحاب کہف کا عجیب و غریب واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر اور 2 باغوں والے شخص کی مثال بیان کی گئی ہے، تاکہ اہل ایمان کے یقین کو پختہ کیا جا سکے۔ اس پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے۔ اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، صراط مستقیم۔ یہاں انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ ہر انسان کا شگون قسمت کا فیصلہ ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اعمال نامہ اس کے لیے نکالیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جو کوئی عاجلہ یعنی دنیا کا خواہش مند ہو، اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی بھی کرے تو ایسے ہر شخص کی سعی مقبول ہوگی۔ اس مقام پر اللہ کا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ نہ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ ناظرین، یہاں مزید احکام دیے جا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے۔ قتل نفس یعنی انسانی جان کے قتل کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے۔ عہد کی پابندی کرو۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ زمین میں آکڑ کر نہ چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ پھر مشرکین کے اعتراضات کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہاں ہدایت دی گئی ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے
اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا رکھا ہے۔ ان آیات میں تاریخی منظر بیان ہوا ہے۔ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ ناظرین، یہاں انسان کے رویے کا ذکر ہے کہ جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ پھر خیال کرو اس دن کا کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہیں۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا آسمان پر چڑھ جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یہاں منکرین کے انجام کا ذکر ہوا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ سورہ کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے۔ ناظرین، اب یہاں سے سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔
یہاں ان نوجوانوں کا اصل قصہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اب جب کہ تم ان سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ آپ انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر ان کی حالت یہ بیان کی گئی کہ آپ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس سال میں رہے؟ پھر وہ بولے، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ اس مقام پر فرمایا گیا کہ دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی ما شاء اللہ کہا کرو، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی رفاقت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی جائے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک مثال پیش کی گئی ہے کہ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے۔ وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا، اور کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس کے ہمسائے نے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا؟ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی کہ انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے۔ یہاں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان شیاطین کو نہیں بلایا تھا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جگلالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے اور وہ ان سے منہ پھیرتا ہے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی داستان بیان ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ پھر واقعات کا سلسلہ یوں چلا کہ وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ اے ہمارے رب ہمیں قرآن حکیم کی گہری سمجھ عطا فرما، ہمیں فتنوں سے بچا، بالخصوص فتنہ دجال سے، جیسا کہ سورۃ الکاف کی تلاوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔